جناب حاکی صاحب، جناب آفاق صاحب، جناب یونس حاجی صاحب، جناب شاہ رمضان صاحب، بیت واریاہ شخصیات بہن یمو میرا ٹیکنیکل سیشنس مز دلچسپی نی آج سہ پٹھے اخ اہم آسان یہ حساب میں پان تہ آبزرو کور سینس صوفیتس تو رشد کس تاریخس مز یہ ازیک اخ یہ سیمینار تہ اخ اہم تصور یہ آبزرویشن دے رہا ہوں کہ کشمیر کی اتھل پتھل چاروں طرف ایک پورا کننڈرم ہے جس کو یہ ملکس ہوت نہیں ہے چطوت نارس بن گمت بند یہ شرکو چھن نیرا مگر شیخ العالم کے شرکو کو آزی شروع میں کیونکہ میں وہ اخ observation کرنے میں وچ لیفٹیننٹ گورنر تھے آج تک پیجس پر کات کرا میں وچ آج وائس چانسلر تہ تک پیجس پر کات کران یا پیجس پر کوشش کات کران یا پیجس پر کوشش چھ یسان ونن میں کیا چھو تیون گورنر صاحب تیون میانہ خیال اور آج بالکل صحیح ڈائس اوس برت تب چیز آج اوس ڈائسس پر تضاد کیا تضاد نہیں تھا آج اس کشمیریت میں آج آپ نے کہا ٹیکنیکل سیشن میں آپ کو ضرور پڑھنا ہوگا میں نے آپ کو کنسرن تھی میں نے کہا ڈیفینیٹلی تو بچس یہ توحیدی ثھانڈن تو اسا گوسن پزی پہ اگر کس کلام کو یا کچھ کنکریٹائز گژھو آپ کو کشمیری زبانس مز اہم اس اناؤنسمنٹ کر گورنرن آپ اس ونکس فائدہ تل سن آئیڈینٹی کھیل کوئی یہ کسی کی بھول ہے کسی کی میں آپ کی اس یونیورسٹی میں بول رہا ہوں دنیا کی کوئی طاقت ہی بنی نہیں ہے جو کشمیر کی آئیڈینٹی چھین سکے دیکھو ابھی آفاق صاحب کا یہ دیکھو کس طرح اس نے کشمیر کی آئیڈینٹی پچھلے 5000 سال کی مجھے 3 پنوں میں سنا دی 5000 سال آپ بولے اور وہ بھی 3 پنوں میں عنوانی اور میں ہسٹری پہ پہنچ جاتا تھا تب ویژنس مز اس پاتا ابھینو سندس ویژنس من ناگا سندس ویژنس من وہ ایک منظوم میں پورے میں شمس فقیر میں بھی پہنچ گیا میں نعم صاحب میں بھی پہنچ گیا میں بلبل صاحب میں بھی پہنچ گیا میں شاہ ہمدان میں بھی پہنچ گیا میں شیخ العالم میں بھی پہنچ گیا میں لالدت میں بھی پہنچ گیا میں کہاں نہیں پہنچا اور 4 پنوں میں آپ نے یہ ترنگ سنا دی اس ترنگ سوچ ہے یہ ترنگ چھ سون عنوان اس کے اسٹاو پنن عنوان میں ہر جائے خاکی صاحب آسان والا انٹرنیشنل میں پرسوں ایران میں تھا یا کہیں پہ بھی جہاں پہ بھی مجھے موقع ملا اور بڑے بڑے ڈائسوں پہ یعنی چھوٹے ڈائسوں پہ بڑے ڈائسوں پہ بات کرنے کا موقع ملا میں نے ہمیشہ اور مجھے کوئی کسی جگہ کنٹروورسی کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑا میں نے آپ کو کہا کہ کشمیر ایک 11 لاکھ سکوائر کلومیٹر ہماری یہ جو ٹیریٹری تھی ہم سکڑ کر اس وقت 11,000 ہو گئے لیکن میں نے 11 لاکھ کی اور میں نے اپنے 11 لاکھ ٹیریٹری میں اپنی کشمیر کی سیویلائزیشن کی چھاپ ڈالی ہے وہ چھاپ ہے آپ برٹش میوزیم میں جائیے برٹش میوزیم کو کہیں بھی کھولے آپ کشمیر کی چھاپ آپ تبت میں تبت کوئی ہسٹری دیکھ لیجئے کشمیر کی چھاپ ہے چائنا کی ہسٹری پڑھ لیجئے کشمیر کی چھاپ ہے آپ ہندوستان کی کسی بھی ریاست کی ہسٹری میں پڑھ لیجئے چھاپ ہے آپ بخارا پڑھ لیجئے چھاپ ہے آپ سمرقند پڑھ لیجئے تو چھاپ ہے میرے کشمیر کی وہ اس میں کہا ہے میں تھا میں ایک تاریخ قسمت کوئی میں نے لتا دیتیا مختبات ایسے ٹائم میں اس کہا ہے سکیر کلومیٹر ہسٹری میں کچھ ایک نفی کروں کون کہہ سکتا ہے نہیں تھے تو چھاپ ہے نا ہماری وہ انشاءاللہ آت نا میں اپنی منظوم پہ آتا ہوں کہ یہ ممیزے ازوک سیمینار چھ صوفیت اس صوفیت کے طریقے میں ہم ٹریڈیشنل صوفیت پہ جائیں
حافظ صاحب صوفیت بہت دفعہ ڈسکس کیا، اسٹیج پہ بھی ڈسکس کیا، تصوف ڈسکس کیا گیا. جب ہم صوفیت کے معنی پہ جائے تو یہ 4 سٹیشنز ہیں. یہ 4 سٹیشنز میں صوفیت کی گاڑی چلتی ہے. اس کا پہلا سٹیشن ڈیفینیٹلی شریعت ہے جس میں توحید آلہ ہے. پہلا سٹیشن جب میں اپنی صوفیت کی بات کروں، میرا اس میں باضابطہ پہلے سٹیشن پر میرا توحید ہے جس میں ذکر اللہ، جو اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا بسم ربک الذی خلق کہا گیا جب پہلے حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور پہلی آیات لے کے آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو کہا اقرا، کیونکہ آواز بالجہر اندر سے نہیں. اقرا مینز اونچی آواز میں پڑھو. اقرا کا مطلب یہ ہے، لغوی معنی یہ ہے کہ آپ اونچی آواز میں پڑھیں. اقرا بسم ربک الذی خلق، نام اسماء مبارک پڑھو اللہ تعالیٰ کے جس نے یہ خالق ہے جو ہمارے تمام انسان کا، ہر انسان کا خلق. خلق میں صرف مسلمان نہیں آتا ہے، صرف بدھ نہیں آتا ہے، صرف کرسچن نہیں آتا ہے، صرف ہندو نہیں آتا، سارے جو انٹائر کا اس کا جو خالق ہے اس کے نام آپ اونچی زبان میں پڑھیں. تو اگر اس وقت سے آپ دیکھیں شریعت کا پہلا جو آیت ہے، جب ہم شریعت کی بات کریں، شریعت نکلی ہے، ڈیریویٹو ہے قرآن شریف کی. شریعت کہاں سے آئے؟ شریعت سپریٹ تو نہیں آئی، شریعت کہیں ادھر سے نہیں آئی، ادھر سے نہیں ہے. ادھر شریعت کا جو منبع ہے، شریعت کا منبع قرآن شریف ہے، اور قرآن شریف کی ایک ایک آیت میری شریعت ہے، آپ کی شریعت ہے، ہر ایک شخص کی شریعت ہے. جب قرآن شریف میں آیا کہ نماز قائم رکھو، بعد میں کسی نے تفسیر کیا کہ بھئی 5 وقت یہ نماز قائم رکھنا، ادروائز 24/7 پڑھنی ہے نماز. اگر قرآن کے ایگزیکٹ میننگ لیے جائے، ایگزیکٹ میننگ میں قرآن شریف کے حساب سے ہمیں 24 گھنٹے عبادت میں رہنا ہے. لیکن اس کے بعد آپ ظہر کی پڑھیں، اس کے بعد آپ شام کی پھر شام، پھر جو شام کے مغرب، یہ سارے پڑھتے جائے. تو جب آپ 5 نماز پڑھیں گے، 5 نماز میں آپ کمپلیٹ کریں گے 24/7 جو قرآن شریف کا ایکچوئل ورڈنگ ہے، ایکچوئل ورڈنگ. سو قرآن شریف نے ہر طرف آپ کو نالج کے اشارے بھی دیے. مرج بحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، میں نے وہ دریا جو ہے جو آپس میں ملتے نہیں ہیں، مرج یہ ضرور سن لیجیے خاطی صاحب، مرج بحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء بكما تكذبان. یہ جو میں نے یہ نالج کے دریاؤں کی اشارہ کرتے ہیں، یہ جو دریا چل رہے ہیں آپس میں، یہ اگر آپس میں ملیں گے بھی نہیں لیکن یہ فلو کرتے رہیں. یہ نالج آپ نے ایز اے ہندو کوئی اور نالج لیا، اس نے ایز اے کرسچن کوئی اور نالج لیا، ہم نے اپنا نالج لیا، لیکن یہ سب اسماء اللہ تعالیٰ کے توحید سے ملتے ہیں. اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں کیا، ایک سپریم پاور کو قبول نہیں کیا. تو اس میں جب ہم شریعت پہ آتے ہیں تو شریعت نے کچھ کوڈز رکھے ہیں جو قرآن شریف سے نکلے ہیں، تو اس کو ہمیں قرآن کو پکڑنا ہے. قرآن is the first word. جب ہم شریعت کی بات کرتے ہیں تو ہم قرآن کی بات کرتے ہیں. ہم ان چیزوں کی بات نہیں کرتے ہیں جہاں پہ قرآن نے آپ نے ایک تفسیر دیا، میں آپ کے تفسیر کا قائل ہو گیا، اس کے دوسرا تفسیر دیا، میں اس کے تفسیر کا، وہ اس نے تیسرا تفسیر دیا، تو تفسیر آپس میں لڑنے لگے. جب تفسیر آپس میں لڑنے لگے ایک انسان کنفیوز ہو گیا. لیکن قرآن کنفیوز تو کرتا ہی نہیں. قرآن شریف میرا شریعت کا نچوڑ ہے. تو میں صوفیت پہ اس وقت آپ کے اس حال میں ایک عام مقالہ پیش کر رہا ہوں. تو شریعت میرا پہلا سٹیشن ہے،
اور میرا سیکنڈ سٹیشن ہے طریقت. شریعت میں نے ایکسپلین کر دیا, میں نے اپنی صوفیت کا پہلا پلر. اب میں دوسرے سٹیشن میں پہنچا, میرا دوسرا سٹیشن ہے طریقت. اب طریقت میں ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے, کس کی طریقت اچھی ہے. یہ اس طرح بیٹھے ہیں بالکل گدے سے لگا کے, بہت آرام میں اس کو دماغ کا سکون مل رہا ہے, بہت خوبصورتی سے بیٹھے ہیں, تو اس کا طریقت بہت خوبصورت ہے. اس نے دو زانوں میں رکھے ہے تو یہ اس طرح بیٹھی ہے, تو اس کا طریقت بہت اپنی, یہ کرسی پہ بیٹھا ہے تو اس کا طریقت بہت زبردست ہے. سو پوائنٹ یہ ہے, طریقت از دا اظہار آف یور باڈی ایز ویل ایز یور مائنڈ. آپ اپنی مائنڈ کے اور اپنی باڈی کا اظہار کیسے کر رہے ہیں, اس کو آپ طریقت کہتے ہیں. اور یہ طریقت میں جب آپ چلتے ہیں, اس طریقت میں حضرت ابن عربی رضی اللہ تعالی یا شاہ یعقوب صرفی کا اپنا طریقت, حضرت ابن عربی کا اپنا طریقت, بلبل صاحب کا اپنا طریقت, شاہ ہمدان کی اپنی طریقت, خانقاہیت طریقت, اور سلسلہ قادریہ کا اپنا, غوث پاک کا اپنا طریقت, ہمارے شیخ العالم کا اپنا طریقت, ہمارے شمس فقیر کا اپنا طریقت. یہ طریقتیں جو ہے, طریقتیں بیسیکلی نچوڑ ہے قرآن شریف کی, کیونکہ اللہ کو مانتا ہے, واحد مانتا ہے اللہ تعالیٰ. تو وہاں سے پھر جب طریقت نکلتا ہے, کوئی بولتا میرا طریقت یہ ہے, دوسرا اس کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر رہتا ہے. یہاں پہ ذکر قدمین ہوا کرتا تھا, خود حضرت امیر کبیر نے ذکر قدمین کیا, جس کو پھر ریڈیکول کر کے دمبال بنایا گیا. وہ دمبال پیدا بنے, دمبال بچی اتنی ڈیگریڈنگ ہو گئی بیکاز لوگوں نے وہ درمانی کا سسٹم ذکر کا, مطلب یہ ابھی بھی ہے. میں خود بہت ساری کنٹریز میں گیا ہوں, میں نے تمبکتو میں بھی گیا ہوں, میں لیبیا میں بھی گیا ہوں, میں نے لیبیا کے آستان شریف میں بھی حاضری دی ہے. وہاں میں بھی وہ دمبالی ہوتی ہے جو کشمیر کے لال صاحب میں ہوتی ہے دمبالی, اور اس لیے دمبالی میں اتنا تقدس ہے اور اتنے وہ اس سٹیج پہ پہنچتے ہیں کہ آدمی کو کہتا ہے کہ یار وجود آ گیا. جب یہ اس کو اسی میں وجود آ گیا, اس کو اس کے طریقے میں رہنے دو. آپ کو کون حق پہنچتا ہے کہ آپ اس کے طریقت کو ریڈیکیول کرو. جب آپ نے جو بیکاز جب ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. جب میں سچویشنز پہ پہنچتا ہوں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہلے جب جو اس نے طریقت اناؤنس کیا کہ کعبہ تو جانا ہے, کعبہ وہ بھی جاتے تھے, کفار بھی کعبہ جاتے تھے. حضرت ابو طالب نے تو بچپن میں ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ پہنچایا تھا, اور کعبہ میں ہی اس نے اللہ تعالیٰ سے اس کو گود میں رکھ کے اپیل کی تھی. اللہ تعالیٰ مطلب اس وقت بت تھے وہاں, اس وقت وہ بت نہیں ہٹائے گئے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہنچایا گیا, ان کو بھی رہنے دیا گیا. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں ایک طریقت کا اناؤنس کیا جس کا نام ہے اسلام. جب یہ اسلام ایک طریقت آ گیا تو اس طریقت پہ اگر ہم متفق نہیں ہوں گے تو اس کا ہمیں خاکہ ملتا ہے. جب وہاں پہ مدینہ میں ایک دفعہ ان کے پاس کرسچن آئے اور جیوز آئے, بہت سارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مباہلہ کے لیے آئے, کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ سے یہ کہ ہم سے یہ. انہوں نے کہا کہ سیمینار کریں, سیمینار لائک دس, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کہا کہ پھر کہا جب وہ کنونس نہیں ہوئے, جوز نے کہا نہیں ہماری تورات صحیح ہے, آپ کا قرآن صحیح نہیں ہے, اور کرسچن نے کہا نہیں کہ ہماری انجیل صحیح ہے تو آپ کا قرآن صحیح نہیں ہے. تو اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلے جی آپ اپنی جگہ کو لکم دینکم ولی دین, بٹ ایسی میرے ساتھ مل کر ایک دعا کریں گے جو ہم میں صحیح ہے. تو اس وقت وہ سب ڈر گئے, وہ سب ڈر گئے کہ نہیں آپ کیے پر کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سنے گا اور ہم پہ آفت آ جائے گی. سب انہوں نے وہ بالکل وہیں پہ انہیں کو لے آئے.
یہ چیزیں ہمیں بہت غور سے دیکھنی ہے کہ طریقت پہ لڑائی کیوں؟ لڑائی قرآن شریف پہ نہیں ہے. جو ہم پہلا کہتے ہیں صوفیت کا پہلا شریعت، اس میں تو کوئی لڑائی ہے ہی نہیں. صوفیت کے دوسرے سچویشن پہ لڑائی شروع ہوگی. میں گواہی بہت کہتا ہوں لیکن میں مشہور ہوں صاف وہ کہنے کے، میں مشہور ہوں کوئی بات صاف سامنے کہنے کے. میں دو بات بنی پہ مشہور نہیں ہوں. میں کہیں پہ کوئی ادھر کی بات ادھر نہیں، میں اندر بھی وہی بات کروں گا جو باہر کروں. لڑائی جو ہماری ہے وہ اس بات پہ ہے، طریقت کے دوسرے سچویشن پہ لڑائی شروع ہوتی ہے، دوسرے پہ نہیں. وہاں پہ تو آپ صحیح بول رہے ہو جو آپ کا پہلا سچویشن ہے، لیکن دوسرے سچویشن پہ آپ ہمیں بالکل یہ کہاں لے رہے ہو؟ آپ ہمیں طریقت وہ کرو جو ہم اپناتے ہیں. اب مجھے بتائے حافظ صاحب نے یہاں یہ پینٹ پہن لیا اور آپ میں سے بہت سارے پینٹ اور میں نے پینٹ پہن لیا. اگر میں طریقت پہ جاؤں کہ مجھے ٹراؤزر جو ہے وہ 1 فٹ اوپر ہونا چاہیے تو میں نے ان کا طریقت توڑ دیا. جب میں نے ان کا طریقت توڑ دیا تو وہ میرے مخالف ہو گئے. جناب آپ نے وہ پاجامے کا سائز چینج کر کے تو پینٹ پہ یہ ہو گئے. میں کہتا ہوں کہ بھئی ہمارے اس میں ہے جو ہمارے طریقت پہ ہمارے بزرگان دین نے جو طریقت اختیار کیا کیوز میں بیٹھنا. یہ سن لیجیے خاکی صاحب، I want both of you matter for me. Presently میرے سامنے لوگ کم ہے لیکن کوالٹی زیادہ ہے. That's my point. میرے سامنے اس وقت اگر کم ہے لیکن کوالٹی زیادہ ہے تو اس کوالٹی برینز کو بھی ایون کوئی کوشچن بھی کرنا چاہے. اگر میں کہیں پہ آپ کے اس منظوم میں کوئی ایسی اپنی بات کہنے میں کہیں پہ کترا گیا یا میں نے صفائی سے بات نہیں کی، جو ہمارے گھروں کا سلسلہ ہے کیوز میں میڈیٹیشن کا خود بھی گاڑی گرا میں رہے ہیں. ایون گاڑی سور میں بھی جب وہ تو اس کے بارے میں کبھی کتاب پڑھتا ہوں کسی نے کتاب میں اس کے خلاف لکھا کہ نہیں جی اس کو نہیں پڑھنا چاہیے تھا غاروں میں عبادت میں، یہ کہیں شرع کے ساتھ جی کوائنسائڈ نہیں کرتا. تو میرا پہلا سچویشن کو دوسرے سچویشن کے ساتھ جو کنٹروڈکٹ کیا جاتا ہے تو وہاں پہ پرابلم ہے. ادروائز طریقت میں جہاں تک ہماری صوفیت کا تعلق ہے، چاہے صوفی سرورگی ہو، کبربائی ہو، کوئی ہماری جو قادریہ سلسلہ ہو، جو بھی جتنے بھی سلسلے ہیں، ایون ساؤتھ افریقہ میں بہت زیادہ علوی سلسلے ہیں، بہت سارے صفی سلسلے ہیں، ایون شیعہ اور سنی. جب اب شیعہ اور سنی کو دوسرے پہلے سچویشن میں شیعہ اور سنی بھی ٹوگیدر ہے، دوسرے سچویشن میں بھی شیعہ اور سنی کو میں نے ایک ساتھ پایا، کیونکہ شیعہ کا بھی طریقت ہے طریقت اعتراف، طریقت عشق اولیاء، اور سنی کا بھی طریقت عشق اولیاء. نا اس کے بعد ہم، کیونکہ یہ بہت بڑا اگر میں اس پہ شروع کروں تو یہ تو پورا طریقت پہ تو میں صبح سے شام تک مائک پہ بولتا رہوں گا. لیکن میں اب تیسرے میں کہتے ہیں جس کی تلاش میں ہم سب ہیں، جس کی تلاش میں ہم ہیومینٹی ہے، جس کی تلاش میں ایک انسان کا ذہن ہے. ہم اس کو تصور دیتے ہیں، ہم تصور اللہ دیتے ہیں، لیکن کیا وہ حقیقت سے روبرو ہوتا ہے؟ یہ بہت ٹف سٹیج ہے صوفیت، اور یہ صوفیت کا وہ ٹف سٹیشن ہے جہاں بہت کم صوفی پہنچ گئے، جہاں پھر وہ اپنے نفس کو قربان کرتے ہیں. اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے وہ نفس کو قربان کرتے ہیں، جیسے کہ شیخ العالم نے اپنے نفس کو پھر قربان کیا. اگر کیونکہ آج ٹاپک ہے شیخ العالم کا، اور شیخ العالم کے ہی بدولت ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، تو شیخ العالم نے بھی نفس کو مار کر حقیقت کو جاننے کی کوشش کی.
اگر ہم دیکھیں جو ہمارے طریقے سے ایک جو وہ میڈیٹیشن میں وہ حقیقت پہ پہنچ گئے جہاں ان کو پھر جلوے آنے لگے. ہماری جو صوفیت کے 4 سٹیشن ہے وہ پھر معرفت پہ الٹیمیٹ معرفت پہ ہم تو پہلے سٹیشن سے ہی ابھی کوشش کریں, پہلے سٹیشن کا بھی تھوڑا سا لیں, سیکنڈ سٹیشن کا تھوڑا, تھرڈ اور فورتھ سٹیشن ہم جیسے کامن انسانوں کی بس کی بات ہے. ہم جیسے کامن لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے حقیقت اور معرفت پہ پہنچنا. حقیقت پہ پہنچ کے بہت سارے فنا ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں فنا اللہ تعالیٰ کے نام پر, فنا فی اللہ. پہلے ہم تو ابھی فنا اگر مرشد جیسے امام کہتے ہیں, صوفیت عموماً مرشد کہتے ہیں. مرشد اور ہمارا امام ایک ہے. فنا فی الذات, فنا فی الذات, فنا فی الشیخ, فنا فی اللہ, فنا فی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, عشق رسول, فنا فی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ فنا جو کا سٹیج جو ہے وہ ان لوگوں کو ملتا ہے جن کو ہم کہتے ہیں کہ جناب ان کے یہ دماغی توازن کھو گئے. لیکن اصل میں آج میں اپنے کبھی سوپور میں گیا, میں اس کا ڈائریکٹر تھا اس کا لوکل باڈیز کا, تو میرے پاس وہ ویڈیو بھی ہے, وہ کیپچر کیا تھا جب میں اس کے پاس گیا اور میں ادھر وہ بیٹھے تھے, وہ عموماً کرسی پہ ہی بیٹھتے تھے. تو میں نیچے بیٹھا, پھر نیچے بیٹھ کر اس نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. یہ میں کہتا ہوں اس نے میرے ہاتھ ایسے اس نے میرے ہاتھ, مجھے لگا مجھے جیسے 222 یا 240 وولٹ میگا پاور وولٹ کا اندر سے کوئی کرنٹ آ گیا, یہ مجھے فیلنگ ہوگی. اینڈ آئی ہیو ڈاکومنٹڈ اٹ آن دیٹ ڈے ان گریٹر کشمیر. میرا آرٹیکل چھپا ہے گریٹر کشمیر میں کہ جب احد بب کے پاس میں نے حاضر دی, اور وہ اراؤنڈ 6 جون 2010 کا واقعہ ہے. مجھے کیوں یاد ہے 6 جون 2010؟ کیونکہ 6 جون 2010 میں کچھ لگ رہا تھا کشمیر میں اتھل پتھل سی ہو رہی ہے, ابھی ہوئی نہیں تھی. تو وہاں پہ جو میں آپ کو بول رہا ہوں, I am revealing it, I have already revealed it in my article publishing before the event. ایک تو ہو گیا article publishing after the event, دوسرا ہو گیا article publishing before the event. میں نے اس آرٹیکل میں لگا کہ مجھے پتہ نہیں ذہن میں آئے گا, myself a responsible officer at a responsible post sitting before Ahbab who kept his hand on my hand. So مجھے اچانک ذہن میں آ رہا کہ یہاں 111 واردات ہوں گے. آ رہا جیسے آدمی, کبھی آپ بیٹھے ہو آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے کسی کو نہیں پتا کہ اندر سے کیا آدمی سوچ رہا ہے. میں اندر سے سوچ رہا ہوں 111 واردات. اب ایسی سچویشن ہو گئی, میں نے آرٹیکل لکھا, میں نے بالکل لکھا آربب کا اینڈ آ رہا ہے وہ سارا چھپا. لیکن اس کے 11 جون 6 کی جون کی میں بات کروں, 11 جون سے لے کر جولائی اگست تک برابر 111 واردات میں پھر کاؤنٹ کرتا رہا. اور I was coinciding, maybe I might be wrong, but I was coinciding with the prediction which I got from mind to mind. آپ کے مائنڈ سے مجھے کوئی, میرے مائنڈ میں کوئی بات آئی, ایک فنا فلا ہے, یہ طاقت ہے فنا فلا. یہ آفاق صاحب جس کا ذکر آپ نے ایک ایک پنے میں کیا ایسے لوگوں نے, اور یہ حقیقت پہ پہنچی. اور اگر ہم حقیقت کو ڈسکرائب کرنے لگے, کیونکہ میرا ٹاپک آج صرف ان 4 پر ہے, تو اس پہ پہنچ گئے تو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا کہ حقیقت پہ کون پہنچتے ہیں. وہ لوگ جن کو ہم کہتے ہیں یہ توازن بھول گئے, وہ توازن نہیں بھولتے, وہ حقیقت کے قریب. اور اس کے بعد معرفت. معرفت پہ کون پہنچا؟ معرفت پہ ہمارے آقا, ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ایک بہت بلند پایا ہستی معرفت پہنچ گئی جس کا وٹنس ہے معراج شریف. معراج شریف is the history of the معرفت, جہاں پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کے مخاطب یہ بات کی. تو
یہ چیز جب ہم اس پہ بات کرنے لگیں گے تو وہ بھی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، لیکن آج میں یہ ٹاپک کنکلوڈ کروں گا آپ کے حصے کی۔ یہ مرکز میں ہم ایک اور کرنے والے سیمینار، لیکن یہ مرکز میرے خیال میں ایک وقت کی ضرورت ہے کہ یہ مرکز جو آج تک کشمیر یونیورسٹی نے پچھلے 40-50 سال میں نہیں کیا، اب شروعات ہونی چاہیے۔ جس کے لیے کشمیر یونیورسٹی بنی تھی وہ شروعات اس مرکز سے شروع ہونی چاہیے۔ اور جو گورنر نے آج آپ کو بولا، انہوں نے بالکل آپ نے یہ کہا کہ میں کتابیں 1000 سال 1000 جو اولیاء کی اور بزرگان کی، اس کا اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے میں پیسہ دوں گا، تو اس پہ آپ کام کر لیجئے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا